السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں نیلم اسلم۔ ایک تو انڈین ایئر چیف جو ہیں ان کا ایک بیان، ان کا ایک جھوٹا بیان وہ زیر بحث ہے۔ اس کے اوپر اب جو اینالسٹ ہیں، جو آبزرورز ہیں، وہ تجزیہ کر رہے ہیں اور پھر شیم کرنا پڑ رہا ہے ان کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اس اسٹیچر کا انسان اور اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے پولیٹیکل میٹرز کے لیے، پولیٹیکل چیزوں کے لیے استعمال ہو گیا اور اتنا جھوٹ بول گیا ہے۔ کل کو اس کی جواب دہی ہونی پڑنی ہے۔ کل کو خود ہی انڈیا کے کسی ریٹائرڈ جنرل نے یا فضائیہ کے کسی ریٹائرڈ جو پرسنل ہیں انہوں نے کتاب لکھ دینی ہے اور انہوں نے اپنے ہی ایئر چیف کو بیش کر دینا ہے۔ یہ مستقبل میں جا کے ساری باتیں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لوگ سچ بھی بول دیتے ہیں۔ جب عہدے چلے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے ضمیر بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ووٹ چوری کے سے اٹینشن ہے ڈسٹریکٹ کرنی ہے، ڈائیورٹ کرنی ہے، کیونکہ ابھی آگے بھی ایک الیکشن آ رہا ہے۔ پیچھے جس طرح سے 2024 کا الیکشن ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو آگے کس طرح سے اپنے ووٹ چوری کو میک شور کیا جائے۔ بی جے پی کی گورنمنٹ اس کے اوپر کار فرما ہے اور اس وجہ سے کبھی وہ ایئر چیف سے ایسی اسٹیٹمنٹ دلواتی ہے، پھر اپنے جو آرمی چیف ہیں ان کی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور یہ تو پہلا مرحلہ تھا اور کسی بھی وقت شروع، خود ہر اسٹیٹمنٹ آگ جلتی پہ آگ کے کام ہے کہ ہم پاکستان کو یہ بتا دیں گے ابھی جاری ہے ابھی، اور اگر پاکستان کا آرمی چیف اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر دے کہ اگر ہماری سالمیت کو خطرہ ہوا، اس کی بیان کو توڑ مروڑ کے ٹوسٹ کر کے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تیسری جو ہمارا فرینڈلی کنٹری ہے وہاں جا کر کسی نے ایسی بات کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھئی آپ فرینڈلی کنٹری میں جا کے پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرانے پہ تلے ہوئے تھے، اس وقت آپ یو ایس میں نہیں تھے؟ اس وقت نہیں آپ آپریشن سندور کا منجن بیچنے گئے ہوئے تھے کہ ہم اڑا دیں گے پاکستان کو، ختم کر دیں گے اگر پاکستان نے یہ نہ کیا یا وہ نہ کیا؟ وہ فرینڈلی کنٹری نہیں تھی۔ آپ جو ہر ملک کے کیپٹل میں جا کے پاکستان کو بدنام کر کے آئے ہیں، آپ کا جو وہ ڈپلومیٹک مشن تھا، جو ڈپلومیٹک کم اور مشن زیادہ تھا، اور وہ مشن بھی جو ہے وہ امپاسبل اور انسکسیسفل رہا، وہ نہیں پاکستان کے خلاف جا کے وہاں پر زہر آلود گفتگو کرتا رہا۔ اس وقت نہیں ایک فرینڈلی کنٹری تھی۔ اب اگر پاکستان کے عالمی چیف اپنی کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی پاکستان کے تحفظ کے لیے موجود رہے گی، اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، وہ نہیں امریکہ کے صدر کو جا کے کہہ رہے، وہ نہیں آ کے انڈینس کے سامنے کوئی بات کرے۔ اپنے لوگ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اپنے پاکستانیوں کے باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کنسرنز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ملک خطرے میں ہے، جنگ لگ سکتی ہے۔ ہر روز آپ کا جو ٹویٹر ہے وہ جنگ کی خبریں دے رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم جموں و کشمیر کی ایئر اسپیس بند کر دی، ہر روز جھوٹی خبریں چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں آپریشن سندور جاری ہے تو پاکستانیوں میں تشویش نہ، اور اگر ان کے آرمی چیف نے ان کو تسلی دے دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے، اس کو بھی عجیب نیگیٹو کر کے اور ملٹی پلائی کر کے اور 3 سے ڈیوائڈ کر کے اور 100 سے دوبارہ ملٹی پلائی کر کے وہ اسٹیٹمنٹ دے کے اس پہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے کہ ہم نیوکلیئر ایسٹ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے پاکستان میں۔ تو ان کو پاکستان نے محفوظ کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ پاکستان شروع دن سے کلیئر ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ انڈیا کے لیے بنا ہے، مطلب انڈیا کو وہ مارنا نہیں چاہتے اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ کسی کی بھی جان نہیں جانی چاہیے، تمام لوگ معصوم لوگ بستے ہیں ادھر بھی ادھر بھی، لیکن اگر ہماری جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہوئی تو پھر وہ پاکستان نے میرے خیال سے بکسے میں بند کرنے کے لیے تو نہیں، وارڈروب میں تو نہیں بند، بینک کے لاکر میں تو نہیں رکھوانے۔ وہ اگر پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، اس کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو وہ استعمال کرے گا، اور انڈیا اگر کہتا ہے کہ ہم اس تھریٹ بلیک میلنگ میں نہیں، بھائی یہ بلیک میلنگ نہیں ہے۔ You need to realize this. This is not blackmailing. This is actual thing. It is reality. It is a fact کہ آپ جس کنٹری سے بار بار پنگے لے رہے ہیں وہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے۔ کیوں پوری دنیا آتی ہے؟ ٹرمپ کو کیا پڑی تھی پاکستان اور انڈیا کی سیز فائر ہو؟ چائنا کو کیا ہوتا ہے؟ ٹرکی کو کیا پڑا ہوتا ہے؟ یو اے ای کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کبھی مودی کو کال کرے، کبھی پاکستان کو کال کرے؟ سعودیہ کا کیا لینا دینا ہے کہ وہ کبھی مودی سے بات کرے، کبھی پاکستان سے بات کرے کہ بھائی آپ لوگ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے بات کریں اور ٹیبل پہ آ کے نیگوشیٹ کریں، سیز فائر کریں کسی ملک کا؟ وہ ملک سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نیوکلیئر وار ان دونوں قوموں کے درمیان ہوتی ہے تو اس سے باقی دنیا پہ اثر آئے گا ہی آئے گا، آدھی دنیا جو ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ تو وہ ذہین لوگ ہیں، وہ بلیک میل نہیں سمجھ رہے، وہ اس کو ایکچول تھریٹ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دونوں ملکوں میں کبھی بھی جنگ ہوئی، کہیں غلطی سے، کہیں کوئی ایموشنل ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کسی نے پہل کر دی، دوسرے نے پھر جواب میں کچھ کر دیا، تو یہ جنگ بڑھتی جائے گی۔ لیکن آپ اس کو اگر بلیک میل سمجھتے رہیں گے اور اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے یہ پروگرام بنایا ہے میرے خیال سے
بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے نہیں، تو اٹ از رانگ. پاکستان نے یہ پروگرام اپنے تحفظ کے لیے بنایا ہے. پاکستان نے اپنا پیٹ کاٹ کے، پاکستانی لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، ڈیولپمنٹ کا، فلانا یہ سارا بجٹ نکال کے ڈیفینس میں لگایا ہے. آئی ایم ایف کے جو آپ تانے مارتے ہیں، آئی ایم ایف پہ کیوں گیا پاکستان؟ کیونکہ آدھے سے زیادہ بجٹ تو پاکستان کو اپنے تحفظ کے لیے لگ گیا، اپنی سالمیت کے لیے لگ گیا. اگر انڈیا سکون سے رہ رہا ہوتا اور پاکستان کو ایکسیپٹ کر لیتا پہلے دن سے دل سے، تو پاکستان کو اپنے تحفظ کے لیے سارے کام نہ کرنے پڑتے. پہلے دن سے انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، آج تک بھی انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہر پنگا اب چائنا کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ چائنا کے تو پلینس یوز ہوئے ہیں، ڈرونس بھیجنے والے ملک ٹرکی کا آپ بوائیکاٹ کر رہے تھے. چائنا جس کے طیارے پاکستان نے یوز کر کے آپ کے فائٹر جیٹس مار گرائے ہیں، اس سے آپ دوستی کی پینگیں بڑھانا چاہ رہے ہو. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ پاکستان جھک گیا، پاکستان لیٹ گیا، پاکستان یہ ہو گیا، پاکستان وہ ہو گیا. جب ڈونلڈ ٹرمپ کی باہوں میں باہیں نریندر مودی نے ڈالی تھیں اور مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کہا تھا، وہ صحیح تھا. اب پاکستان نے اگر باہوں میں باہیں ڈال لی ہیں تو اب پاکستان جھک گیا ہے. تو اس وقت آپ جھکے ہوئے تھے کیا؟ باریاں لگائی ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا نے جھکنے کی. آپ کریں تو دوستی ہے، ہم کریں تو جھکنا ہے. واو. سو وی نیڈ ٹو موو آن فرام دیز پیٹی ڈسکشنز. اور انڈیا میں پوری آنیسٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یہ جو پورا ریٹرک ہے، پورا نیریٹو ہے اگینسٹ پاکستان، یہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ الیکشن جیتا جا سکے، تاکہ اپنی سیاسی پوزیشن مستحکم کی جا سکے. انڈیا جائے، انڈیا میں نفرتیں عروج پہ پہنچیں، انڈینز باہر جائیں، اندر جائیں، جابس ملیں نہ ملیں. ہم بس دنیا کو یہ دکھا دیں کہ 4 ٹریلین کی ہمارے جو 1% ہے اوپر کی، وہ بڑی امیر ہے جی، ہماری اکانومی بڑی اچھی چل رہی ہے. اب چاہے نیچے والے رلے ہوئے ہوں، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، ان کے پاس گھر نہ ہو، ان کے پاس ایجوکیشن نہ ہو، ان کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ عقل نہ ہو، اتنی ایجوکیشن نہ ہو کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے. تو آپ کو کون پڑھائے گا؟ کیونکہ اگر آپ پڑھ لکھ گئے تو آپ تو صحیح اور غلط میں فرق کرنے لگیں گے، آپ تو سوال پوچھنے لگیں گے. اور سوال پوچھنے والے لوگ، جنتا جو ہے، عوام کسی کو نہیں چاہیے. تو یہ اب سارا جو پورا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، ایک ہائپر نیشنلزم، ایک جنگی ماحول کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں. بھائی اگر آپ کچھ کر سکتے تو آپ کو سیز فائر کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ اور اگر آپ کا آپریشن سندور کے مقاصد پورے نہیں ہوئے تھے تو آپ کو پاز ہی کرنا کیوں پڑتا؟ آپ کو پاز اس لیے کرنا پڑا کیونکہ آپ کی پٹائی ہوئی. اور اب آپ کہہ رہے، جھوٹی خبریں چلائی جاتی کہ پاکستان نے کہہ دیا ہم ایسٹ سے آئیں گے، پاکستان نے کہہ دیا ہم ویسٹ سے آئیں گے. تو بھائی جب آپ کسی کنٹری کے ساتھ جنگ شروع کرو گے، اگریسر بنو گے، تو وہ ایسٹ سے آئے، ویسٹ سے آئے، ساؤتھ سے آئے، جہاں سے مرضی آئے، اس کو اپنے دفاع کا حق ہوگا. اس کے لیے آپ کو پھر مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے. تو یہ رونا دھونا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ انڈیا پہ کیوں بات کرتے ہیں. بھائی آپ ہمارے ملک کو گھسیٹنا بند کر دو، پاکستان میں انٹرفیئر کرنا بند کر دو، بلوچستان میں. آپ ہماری پوری دنیا میں ہمیں فضول میں بلیم گیم ہمارے اوپر سے ہٹا لو. میں بھی پھر آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں انڈیا کے اوپر ویڈیوز بنانا بند کر دوں گی.